دوستو آج ہم سورہ انفال کا 7واں رکوع ترجمے تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیں شروع کریں۔ اذ یقول، جب وہ بولے، کون؟ المنافقون، منافق لوگ، والذین فی قلوبہم، اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر، فی قلوبہم دلوں کے اندر، مرض مرض تھا، روگ تھا، غرہ جس نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، ہؤلاء دینہم، کس کے بارے میں؟ ان کے دین کے بارے میں، یعنی وہ اپنے آپ کو دین پر سمجھ رہے تھے مگر وہ دین پر نہیں تھے۔ ومن یتوکل، اور وہ جو توکل کرے، علی اللہ، اللہ کے اوپر، فإن اللہ، بے شک اللہ، عزیز حکیم، غالب ہے اور حکمت والے ہیں۔ ولو ترا، اور اگر آپ دیکھیں، اذ جب، یتوفا وہ جن کی روح قبض کی جاتی ہے، الذین وہ لوگ، کفروا جو کہ کافر ہیں، تو کیسے روح قبض کی جاتی ہے؟ الملائکۃ، تو ملائکہ جب ان کی روح قبض کرنے جاتے ہیں، یضربون، تو وہ ضربیں لگاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، وجوہہم ان کے چہروں کے اوپر، وہ ادبارہم اور ان کی پیٹھوں کے اوپر، اور کیا کہتے ہیں؟ وذوقوا، چکھو، عذاب الحریق، جہنم کی آگ کا عذاب، ذالک، یہی ہے، بما قدمت، جو تم نے بھیجا، ایدیکم اپنے ہاتھوں سے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لیسا نہیں ہے، لیسا نیگیٹو کا صیغہ ہے، بِظَلَّامٍ ظلم کرنے والے، للعبید اپنے بندوں کے اوپر، یہ انسان ہی ہے جو کہ اپنی حرکات کی وجہ سے عذاب کے اندر دوچار ہوتا ہے۔ کدأب آل فرعون، جیسے کہ آل فرعون، والذین، اور وہ لوگ، من قبلہم ان سے جو پہلے تھے، کفروا انہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، فأخذہم اللہ بذنوبہم تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ دوستو اللہ کا جو نظام ہے، جس کے تحت اللہ نے اس دنیا کو تخلیق کیا اور اس کے اندر انسانوں کو بسایا، وہ اتنا باریک ہے کہ اگر آپ اس نظام سے جو اللہ کی شریعت ہے ہٹتے ہیں نا، تو آپ یقین کریں کہ آپ کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ فلاح پا رہے ہیں، لیکن آپ فلاح نہیں پا رہے ہوتے، اور ایک وقت کہ آپ چاؤ کی وجہ سے اتنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں کہ آپ اللہ کی جکڑ کے اندر آ جاتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، قوی، بہت قوی ہیں، شدید العقاب، اور بہت شدید ہیں اپنے عقاب کے اندر، اپنی سزا دینے کے اندر۔ ذالک بأن اللہ، یہی ہے وہ بات کہ بے شک اللہ، لم یقو مغیرن، کہ کبھی بھی وہ نہیں تبدیل کرتے، نعمتن اپنی نعمتوں کو، انعمہا جب وہ عطا کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ کبھی بھی وہ اس کو تبدیل نہیں کرتے، علی قوم کسی قوم کے اندر، حتیٰ جب تک کہ یغیروا وہ خود نہ اس کو بدل لے، ما بھی انفسہم اپنی ہی حرکات کی وجہ سے، یعنی خود، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ بہت سننے والے اور بہت جاننے والے۔ کدأب آل فرعون، جیسے کہ فرعون، آل فرعون، جیسے کہ آل فرعون، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہوئے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے جھٹلایا اللہ کی نشانیوں کو، تو اللہ نے کیا کیا؟ فأہلکناہم، اللہ نے ان کو ہلاک کیا، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، وأغرقنا، اور ہم نے ان کو غرق کر دیا، اللہ فرماتے ہیں، آل فرعون، اس آل فرعون کو، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، وہ سب کے سب تھے کیا؟ ظالموں میں سے۔ اِنَّا، بے شک، شر الدواب عند اللہ، سب سے بدتر مخلوق، دواب مخلوق اللہ کے نزدیک، الذین کفروا، کون ہے؟ جو کفر کرتے ہیں، فہم لا یؤمنون، مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، جیسے کہ آج یہودی سمجھ رہے ہیں، اور جناب ان کو ترقیوں کے اوپر ترقیاں مل رہی ہیں۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، یہ اللہ کی ایک آزمائش ہے، جس کے تحت اس نے ایمان والوں کو اور منافقوں کو اور کفار کو علیحدہ کرنا ہوتا ہے، مگر انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں،
میں تو پسندیدہ بندوں میں سے ہوں اس لیے انعامات ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ انعام نہیں ہو رہا ہوتا، وہ ایک فتنہ ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے جس کے تحت اس کو آزمایا جا رہا ہوتا۔ الذین، وہ لوگ، عاہدت، جنہوں نے آپ کے ساتھ عہد کیا، منہم، ان میں سے، ثم ینقضون، اور پھر انہوں نے اس کو توڑا، عہدہم، اپنے عہد کو، فی کل مرۃ، تمام مرتبہ، وہم لا یتقون، وہ ہرگز اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے فَإِمَّا، اور جب، تثقفنہم، تم حاوی ہو جاؤ ان کے اوپر، فی الحرب، جنگ کے اندر، فشرد بہم، تو ان کو تتر بتر کرو، ان کو دوڑاؤ، لوگ دیکھیں ان کو، من خلفہم، جو ان کے پیروکار ہیں، جو ان کے فالوورز ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ بھی فکر کریں کہ اگر وہ بھی تمہارے مقابلے میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہی حشر ہونے جا رہا۔ وَإِمَّا، اور جب، تخافن من قوم خیانتاً، آپ خوف محسوس کریں، آپ کو ڈر ہو، من قوم، کسی قوم سے، خیانتاً، کہ وہ خیانت کرے گی، کس کی؟ معاہدے کی، فَأَنبِذْ، تو آپ بھی توڑ دو، الیہم، ان کی طرف، علی سواء، کیسے؟ برابری کی بنیاد کے اوپر، یعنی ایسے نہیں کہ ان کو خبر ہی نہ دو۔ یہی ایک شان ہے ایک رسول کی اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کی، کیونکہ فتح اور شکست تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس دن انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ فائدہ اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے تو وہ پھر کبھی بھی بددیانتی نہیں کرتا اپنے اعمال کے اندر۔ لہٰذا ان کو بتاؤ، اللہ کے رسول کو اللہ ہدایت دے رہے ہیں کہ آپ ان کو پھر بتائیں کہ بھئی اتنے دنوں کی مہلت ہے، ہم نے تمہارے ساتھ یہ معاہدہ توڑ دیا، اب اس کے بعد تم جانو گے اور ہم جانیں گے، یعنی ہم اگر آپ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو اس کا ذمہ تمہارے اوپر ہوگا، کیونکہ تم نے پہلے اس معاہدے کو توڑنے کی جرت کی۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، اور اللہ تعالی ہرگز محبت نہیں کرتے کن سے؟ خیانت کرنے والوں سے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي